اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دوستو، ہم نے کل کی گفتگو جو آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان دین سے کیا امید رکھتا ہے، کس امید پہ وہ ایک دین کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے مختلف چیزیں پیش کی تھیں اور اس میں جو سب سے اہم تھی وہ قابل اثبات اور استدلال ہونے کی تھی کہ دین عقلی اور منطقی اصولوں پر پورا اترے اور زندگی کو معنی عطا کرے۔ آج اسی گفتگو کو ادامہ دیتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں تاکہ اور بہتر طریقے سے اس امید اور انتظار پہ گفتگو ہو سکے۔ یہ پہلا انتظار اس بات کا کہ دین منطقی ہونا چاہیے، قابل دفاع ہونا چاہیے، قابل استدلال ہونا چاہیے۔ اگر یہ انتظار پورا ہو جاتا ہے تو اسی کی وجہ سے لوگ اس دین سے جڑنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض ادیان کے افراد پریشان ہیں کہ لوگ ان کا دین چھوڑ کر جا رہے ہیں اور دوسرے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ طرح طرح کی پالیسیاں، اور جب پالیسیاں کام نہ آئیں تو فزیکلی لوگوں کو مار پیٹ اور اس طرح کے کام انجام دیں۔ مشکل یہ ہے کہ ان کے اصول جو اس دین میں بیان ہوئے ہیں وہ، یا جسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین ہے، وہ عقلی اور منطقی اصولوں پر پورا نہیں اتر رہا۔ تو ایک دین سے اس کے ماننے والے کا انتظار اور امید یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام عقلی اور فکری اصولوں پر پورا اترے تاکہ اس کے ذہن میں جو اندھیرا چھایا ہوا ہے، جو ابہامات ہیں، جو مجہولات ہیں، وہ دور ہو سکے۔ دوسرا جو انتظار اور امید انسان کی دین سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو وہ دین معنی عطا کرے، زندگی معنی دار ہو جائے۔ انسان اس دنیاوی زندگی میں ہمیشہ درد و غم میں مبتلا رہتا ہے، سختیاں برداشت کرتا ہے۔ خالی یہی نہیں ہے کہ مثلا غریب لوگ سختی برداشت کرتے ہیں اور امیر لوگ سختی برداشت نہیں کرتے، نہیں، سب کی سختیوں کی نوعیت الگ الگ ہو جاتی ہے، ورنہ پریشان سب رہتے ہیں۔ اور وہ پریشانی جو انسان برداشت کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ پریشانی، ناآرامی، ٹینشن، یہ کوئی ایسی چیز ہو جو ان چیزوں کا مداوع کر سکے اور زندگی ایک معنی دار بن جائے، بے معنی نہ رہے۔ اس میں مثلا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو اگر ان کا علم نہیں ہے تو وہ ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے کہ یار یہ تو میں جانتا ہی نہیں مسئلہ،
مجھے اسے جاننا چاہیے کیوں یہ چیز مجھے میرے اوپر مبہم ہے۔ ایک تو یہ اس کی جاننے کی خواہش ہوتی ہے، یہ خواہش دین کو برطرف کرنی چاہیے، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنے محسن کو جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ کوئی محسن ہے اس کا جس نے یہ دنیاوی نعمتیں اسے دی ہیں، اور یہ جسم جیسی نعمت اسے دی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہاتھ سے کھا لیتا ہے، ناک سے سونگھ لیتا ہے، آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، یہ تمام نعمتیں جس نے دی ہیں، وہ اس سے کچھ چاہتا بھی ہے یا نہیں؟ اب وہ اپنے عمل میں غیر مطمئن ہو جاتا ہے، تو ڈرتا ہے کہ جو عمل میں انجام دے رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ عمل مجھے اس کے سامنے شرمندہ کر دے۔ تو انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اچھا بنا رہے اس کے سامنے۔ ایک اور چیز جو انسان کو ہمیشہ درد و غم میں مبتلا رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ میری زندگی کیا بس یہی چند سال اور اس کے بعد ختم، اس کے بعد کچھ نہیں، بس میں ختم ہو جاؤں گا۔ یہ بھی ایک چیز انسان کو درد اور غم میں مبتلا رکھتی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے درد و غم ہیں اس میں انسان مبتلا رہتا ہے۔ ان سب کا مداوع اور علاج صرف دین کے پاس ہوتا ہے، دین ہی ان باتوں کا علاج کر سکتا ہے۔ دین کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو ان چیزوں سے بچا سکے، لہذا وہ دین سے یہ امید اور انتظار رکھتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا علاج کرے۔ ہم تطبیق کرتے ہیں عبارت جو فارسی کی ہے، تھوڑا سا ترجمہ اردو میں کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ کہہ رہے کہ انتظار نخست یعنی منطقی بودن اصول و عقائد یک دین زمین پذیرش آن را فراہم ساختے ہیں۔ کہ پہلا انتظار جو ہوتا ہے کہ منطقی ہو ایک دین، اس کو اصول اور قواعد و قوانین منطقی ہوں، قابل استدلال ہو، قابل دفاع ہوں، تو اگر یہ منطقی ہوتا ہے وہ دین تو ایک دین کے قبول کرنے کا زمینہ فراہم ہو جاتا ہے۔ وہ آن را برائے اندیشہ قابل قبول نہیں ہونا، اور فکر اسے قبول کر لیتی ہے۔ وہ ابہام و تاریکی ہرا برطرف مسازت، اور وہ ابہامات جو انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں اور وہ اندھیرا جو انسان کے پاس ہوتا ہے اس کو اندھیرا دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرے انتظار کی توضیح میں کہتے ہیں در توضیح ہے انتظار دوم، دوسرے انتظار اور امید کی توضیح میں ہم باید گفت کہنا چاہیے کہ زندگی دنیائی ما انسان کہ ہم انسانوں کی دنیاوی زندگی ہموارے درد و رنج و تحمل سختیاں ہمراہ، ہمیشہ اس میں درد ہے، رنج ہے اور سختیاں ہیں، انہیں سختیوں کو تحمل کرتے ہوئے چلتے ہم، یعنی ماں ہموارے یعنی ہم ہمیشہ خدرہ دروازے نامطلوب میابی، یعنی ہم ہمیشہ اپنے آپ کو ایک نامطلوب کنڈیشن میں دیکھتے ہیں، ایک نامطلوب حالت میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں مورد پسند نہیں ہوتی، پریشانیوں میں دیکھتے ہیں۔ بعضی از این درد و رنجها با فکر و تدبیر و پیش رفت صنایع برطرف شده۔ بعض درد و رنج اور پریشانیاں فکر و تدبیر اور ترقی کے ذریعے جو صنعت میں، علم صنعت میں ترقی ہوئی ہے، گاڑیاں بنی ہیں، ایئر کنڈیشن بنا ہے، فلاں بنا ہے، بعض چیزیں تو اس سے برطرف ہو گئی، بعض پریشانی، یا پھر یہ کہ برطرف ہونے کی طرف یا قابل برطرف شدہ نہ یا ایسی ہیں کہ جو برطرف ہو سکتی ہیں۔ اما دستئی دیگر چنین نیستن، لیکن ایک پریشانیاں کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو ہماری ترقی یا ہماری کوششوں کے بعد بھی برطرف نہیں ہو سکتی،
اور وہ آدمیان ہرگز بے نیروی خود توان رو در روی با آنہرا ندارد، انسانوں کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ جو ان سے مقابلہ کر سکے، ان پریشانیوں کو دور کر سکے، ان کا علاج کر سکے۔ از جملے ان پریشانیوں میں سے کہ جن کے سامنے انسان مجبور ہو جاتا ہے، خود سے کوئی علاج نہیں ڈھونڈ پاتا جن کا، ان میں سے ایک پریشانی یا ایک انتظار اور ایک امید کیا ہے؟ انسان جویائے حقیقت است، انسان حقیقت جاننا چاہتا ہے، حقیقت کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ از ان کے ممکنات در جہل و خطا باشد رنج می برد، اور وہ اس بات سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمل میں غلط کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ کام جو میں انجام دے رہا ہوں وہ مورد پسند نہ ہو سکتا ہے یہ کام میری عاقبت خراب کر دے، میری دنیا اور آخرت بگاڑ دے، تو اس بات سے وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ لہذا وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسی شفاف اور صاف چیزیں ہوں، صاف قوانین ہوں، جن کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے سعادت کا سبب بن جائے، اور حقیقت اسے معلوم ہو جائے، ہاں بھئی یہ حقیقت ہے، جو میں کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں۔ دوسرے، انسان خیر خواہ، یعنی کیا؟ یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں اچھا رہوں، ہمیشہ ساری اچھائیاں میرے اندر ہوں۔ وہ می خواہد پاک و معصوم باشد، وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ پاک رہے اور معصوم رہے۔ وہ ان کے شاید گرفتار بد کرداری و نادرستی شدہ است پورا آزار میں ہے، اور یہ بات کہ شاید یہ کام جو ہے میرا، یہ اس کی نظر میں کہ جس کی نظر میں مجھے پاک صاف ہونا چاہیے، اس کی نظر میں یہ میرے کردار کو مخدوش کرتی ہے، کیونکہ اسے علم نہیں ہے دین کا، لہٰذا یہ چیز ہمیشہ اسے ٹینشن میں مبتلا رکھتی ہے، پریشانی میں مبتلا رکھتی ہے۔ انسان میل بے حیات ابدی دارد، ایک اور پوائنٹ کہ انسان ہمیشہ جینا چاہتا ہے۔ وہ مرگ بے عنوان نقطۂ پایان حیات، اور موت اس عنوان سے کہ بس اب موت پہ زندگی کا خاتمہ ہے، پورا بے ہراس میں اندازہ، اسے ہمیشہ ڈراتی رہتی ہے یہ چیز، کیونکہ وہ ہمیشہ جینا چاہتا ہے۔ انسان بھی نہایت جوس، انسان نامحدودیت سے محبت کرتا ہے، کسی بھی چیز کی محدودیت اسے برداشت نہیں ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان کوئی بھی قید و بند پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ نقص ہا و محدودیت ہا موجب رنجو مشود، اور جتنی کمیاں ہوتی ہیں، مثلا فلاں تو خوبصورت ہے، اس کا رنگ تو بہت اچھا ہے، میرا کالا ہے، یا فلاں جو ہے وہ بہت صحت مند ہے، میں تو بیمار رہتا ہوں، فلاں جو ہے بہت طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، فلاں کے پاس بہت اچھے کپڑے ہیں، میرے پاس نہیں۔ تو نقص اسے ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رکھتا ہے، کمی ہمیشہ پریشانی میں اسے مبتلا رکھتی ہے۔ اب اگر اسی اعتبار سے دیکھا جائے تو انتظار رکھتا ہے، امید رکھتا ہے انسان دین سے کہ اس کی اس پریشانی کا معالجہ کرے دین۔ اور جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ بعض واقعات ہمیں ملتے ہیں دیندار لوگوں کے، تو وہ اس نقص کے ساتھ بھی خوش ہیں، جیسے جناب ابو بصیر کے جو شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو جب کسی نے پوچھا، کیونکہ وہ نابینا تھے، کسی نے کہا کہ آپ اپنی نابینگی کے باوجود اتنی عبادت الہی انجام دیتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اور پروردگار کا زیادہ شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں دیکھتا اور میری آنکھیں صحیح ہوتی، میں ان گناہوں میں مبتلا ہوتا جو آنکھ کے ذریعے سے ہوتی۔ لہٰذا انہوں نے اس چیز کو ایک الگ انداز میں سمجھا۔ تو یہ دین ہی ہے کہ جو انسان کو خوش رکھ سکتا ہے نقص کے باوجود۔
انسان از این که می‌بیند از همون بدو تولد در طول زندگی کمتر از دیگران بہرہ جسمی ہوشی، کہ انسان یہ جب دیکھتا ہے کہ پیدائش سے لے کر پوری زندگی میں جسمانی اعتبار سے یا ہوش کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، سمجھداری کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ اس کے اندر کمی ہے، وہ یا از امکانات کمتری برخوردار است، یا پھر اس کے پاس جو وسائل زندگی ہیں دوسروں کے مقابلے میں کم ہے، رنج بھی برد، یہ فکر اسے پریشان رکھتی ہے، غم دیتی ہے۔ تنہا دین است کہ می تواند با معنی بخشیدن به زندگانی انسان، صرف دین ہے کہ جو انسان کی زندگی کو معنی بخشنے کے بعد آنند را آرامش میں دہد، انہیں آرامش اطمینان عطا کرتا ہے، و تحمل رنجہارا برائشن آسان کند، اور یہ سب پریشانی جھیلنا اس کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اسے وہ آرام اور وہ آسائش دکھائی دینے لگتی ہے کہ جو دین نے دکھائی ہے اسے، اور جن کو اسے یقین اور اعتقاد ہو گیا ہے۔ اگر انسان دانست کہ جہان را خالقی است حکیم رحمان رحیم، اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس دنیا کا ایک بنانے والا ہے جو صاحب حکمت و تدبیر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جو رحم کرنے والا، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، کہ ہیچ بخلی نسبت پہ ہیچ بندی ندارت، وہ کسی بھی طرح کی کنجوسی نہیں کرتا اپنے کسی بھی بندے سے متعلق، بندگانش نزدو یکساں، تمام بندوں سے وہ ایک طرح سے پیار کرتا ہے، وہ جز تقوی چیزی ملا کے تقرب به انیس، اور جب وہ جان لیتا ہے کہ صرف تقوی ہے کہ جس سے اس کے زیادہ نزدیک ہوا جا سکتا ہے، اب کوئی بھی ہو جس کا تقوی زیادہ ہوگا وہی اس کے نزدیک ہو جائے گا، اور یہ بھی جان لیتا ہے کہ وہ عادل ہے اور ایک ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا ہے اپنے بندوں پر، ونیز عادل است و ذرہ ظلم و ستم به هیچ مخلوقی روا نمی‌دارد، به یک باره همه دردها و رنجها از صفحه وجود او پاک می شود، ایک ساتھ ہی اس کے تمام درد، رنج، غم یہ سب کے سب اس کے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا مالک تو وہ ہے کہ جو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، بس میں اس کے راستے پر عمل کروں، تقوی اختیار کروں، تو یہی سبب بن جائے گا کہ میں اس کے نزدیک ہوتا چلا جاؤں، تمام اچھائیاں، نیکیاں، خوبیاں مجھے مل جائیں گی۔ اب جب وہ یہ سب جان لیتا ہے تو تمام چیزیں اس کی دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں، اور وہ راضی ہو جاتا ہے، راضی پہ رضا الہی، یعنی جو تو چاہے پروردگار میں اس پہ راضی ہوں۔ وہ ہم چون رنج عاشق برائے رسیدن به معشوق، پھر جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ ہاں میرا خالق ہے، رحمان و رحیم ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، اب ایک عاشق کی طرح سے جو اپنے معشوق تک پہنچنا چاہتا ہے، اب بس اس کی تلاش میں رہتا ہے، اسی کی دھن اس کے اندر سوار ہو جاتی ہے کہ کسی صورت سے وہ اس تک پہنچ جائے، اور اسی درد میں مبتلا رہتا ہے، بس اپنے معشوق تک پہنچ جائے کسی صورت سے۔ معشوق کون ہے؟ وہی خالق، پروردگار، کہ جس نے اسے تمام خوبیاں عطا کری ہیں۔ ان ہمان دردی است کہ آگاہان و عارفان، یہ وہی درد ہوتا ہے اس کے اندر کہ جو عرفا کہتے ہیں کہ بے صد ہزار درمان نہ دہن، کہ جسے جو اگر 1,00,000 علاج بھی ہوں تب بھی اس کا علاج وہ کرانا نہیں چاہتے، وہ چاہتے کہ یہ درد ہمیشہ باقی رہے، معشوق تک پہنچنے کا درد، معشوق کون؟ پروردگار، پروردگار تک پہنچنے کا درد اس کے اندر باقی رہے۔ جیسا کہ شعر ہے کہ پس بدان ان اصل را اے اصل جو، پس جان لو اس قانون کو، اس اصل کو، اے اصل جو، اے اصل کی تلاش میں رہنے والے، پس بدان ان اصل را اے اصل جو،
ہر کرا دردست او بردست او، جسے بھی درد کا احساس ہے اس نے ضرور اس کی بو سونگ لی ہے، ضرور اسے پہچان لیا ہے کسی حد تک، لہٰذا وہ اسی کی طرف دوڑ لگا رہا ہے۔ پس بدان ان اصل را اے اصل جو ہر کرا دردست او بردست او، جسے بھی درد ہے اس نے اس کی بو پالی ہے، جان لے اس اصل کو اے اصل کی تلاش میں رہنے والے۔ اب اس کا خلاصہ کل کے اور آج کے درس کا آپ کی خدمت میں چکید مطالب کہہ رہے ہیں کہ انتظار اصلی انسان از دین آناست کہ اورا بے کمال و سعادت نہائی در دنیا و آخرت رہنمون باشا۔ کہہ رہے ہیں انسان کا اصلی انتظار اور اصلی امید دین سے یہ ہے کہ وہ اسے حقیقی اور نہائی آخری کمال و سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت میں عطا کر دے، اور یہ انتظار جو بالکل اس کا سب سے اہم انتظار ہے کہ وہ اس کمال تک پہنچنا چاہتا ہے۔ در کنارے ان نیاز اساسی انتظار ہے جزی ترین اس وجود دارت، اس بنیادی ضرورت کے ساتھ کچھ اور جزئی انتظار اور امیدیں بھی انسان باندھے رکھتا ہے۔ کون کون سے؟ انسان انتظار دارت کے دین، انسان انتظار رکھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ دین قابل اثبات و استدلال باشد، اس کا دین ایسا ہونا چاہیے کہ وہ عقلی اصولوں کے ذریعے سے قابل اثبات و استدلال ہو، بے زندگی معنی بخشد، زندگی کو معنی عطا کر سکتا ہو، آرمان ساز و شوق انگیز باشد، اسے امید دلا سکے اور اسے ابھار سکے اچھے کاموں کی طرف کو، ہدف ہے انسانی و اجتماعی را مقدس سازد، جو انسانی اہداف ہیں اور جو معاشرتی اہداف ہیں، سماجی اہداف ہیں، انہیں مقدس بنانے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، تعہد آور و مسئولیت ساز باشد، ایک ایسا انسان بنا کے پیش کرے دین کہ جو اپنے وعدوں کا سچا ہو، ذمہ دار انسان ہو۔ زندگی دنیای ما انسانہ ہموارے بارت درد و رنج ہمراہ است، ہم انسانوں کی زندگی ہمیشہ درد و رنج کے ساتھ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہمیشہ ہمارے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ وہ برخی ازر رنجہا با تدبیر و پیش رفت صنائے زدود نمی شود، کچھ ایسے درد و غم ہیں کہ جو انسان کی ترقی اور صنعتوں کی ترقی سے دور ہو گئے، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو دور ہو ہی نہیں سکتے، کتنی ہی ترقی کر لے انسان اپنی ذاتی ترقی سے ان کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ مانند رنج از امکان خطا بودن باورہ، وہ ہمیشہ اس میں رہتا شاید جس چیز پر میں اعتقاد رکھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو، احتمال گرفتار بودن بے بد کرداری، وہ ہمیشہ اس میں رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بد کردار ہو گیا ہو، بد عمل ہو گیا ہو، کہ شاید اس میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اندیشہ مرگ و نابودی، وہ اس بات پہ بھی رنجیدہ رہتا ہے کہ مجھے مر جانا ہے، بس وہیں پہ کہ میں ختم ہو جاؤں گا۔ نقص و محدودیت تھا، جتنی بھی کمیاں اور خامیاں ہیں، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہوں یا دنیا کے امکانات کے اعتبار سے اور نعمتوں کے اعتبار سے، جو بھی کمیاں ہیں وہ کمیاں بھی اسے کھلتی رہتی ہیں، ان کا غم رکھتا ہے انسان اپنے دل میں، لہٰذا وہ امید رکھتا ہے کہ دین اگر آئے تو ان سب کمیوں کو وہ دور کر دے تاکہ اس کی زندگی معنی دار ہو سکے۔ اگر انسان دانست کے جہان را خالق است حکیم رحمان و رحیم، اگر انسان یہ جان لے کہ اس دنیا کا ایک بنانے والا ہے کہ جو حکیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کہ جز بے تقوی کسی نزد و عزیز نمی گردد، تقوی کے علاوہ کوئی اس کے نزدیک نہیں ہو سکتا، ایک تقوی ہی ہے جو اس کے نزدیک کر سکتا ہے۔ خدائی کے ذرے ستم به ہیچ مخلوقی روا نمی دارد، ایسا خدا کہ جو ایک ذرہ برابر بھی اپنے مخلوق پر ظلم جائز نہیں جانتا ہے۔ یک بارے جیسے ہی اس نے یہ جان لیا، اچانک اس کے ہمیں دردہا و رنجھا اصفے جانو ضرور شباب، تمام درد و رنج و غم
اس کی روح سے پاک ہو جائیں گے، وہ بے رضا بدل نہیں کرتا اور اس کی مرضی میں بدل جائیں گے، وہ راضی ہو جائے گا ان سب چیزوں کے باوجود۔ وہ ان معنی معنی بخشی دین بے زندگی، یہ ہے کہ دین زندگی کو معنی بخشے، اس کے معنی یہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔